جی دوستوں اور ساتھیوں، ایک دن کے بعد پھر شام کی گپ شپ کے لیے اشتیاق مدعتش آپ کی خدمت میں حاضر۔ جناب اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ یہ پھاگن کی بارش اور اللہ کی رحمت ہو گئی۔ خطرات جو ہے وہ بہت کم ہو گئے، جو خشک سالی کا خطرہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور پانی کے چشمے سوکھ رہے تھے، اللہ نے کیا وہ بہتر ہو گیا، اور ہمیں اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جناب میں اس پر بھی اپنی وزیر اعظم صاحب اور سینٹرل پرائس کنٹرول کمیٹی، اچھا یہ میں نے سنا نہیں تھا کبھی اس کے بارے میں۔ اچھا کتنی عمر ہوگی میری، آپ کو اندازہ تو ہوتا ہوگا میری عمر کا، تو اس عمر میں یہ سینٹرل پرائس کنٹرول کمیٹی کو میں نے کبھی ایکٹیو نہیں دیکھا۔ تو ہم بہت مشکور ہیں جناب چیف سیکرٹری کے بھی، جن کی صدارت میں گزشتہ روز یہ اجلاس منعقد ہوا، اور جو ہے ہمارے بارے میں رمضان المبارک کی آمد جو ہے اس کے اہتمام اور انتظامات کے بارے میں سوچا گیا، اور اس کے سوچنے سے یہ ہوا کہ ہماری امید قائم ہو گئی ہے۔ اب امید بھر آتی ہے یا نہیں بھر آتی یہ ایک الگ بات ہے، لیکن امید قائم ہو گئی ہے، امید لگ گئی ہے، آس بند گئی ہے کہ اس بار جو ہے رمضان المبارک میں کم از کم آزاد کشمیر میں جو ہے، پورے آزاد کشمیر میں جو مصنوعی مہنگائی کا جو سیلاب، وہ جو طوفان ایک جو آیا کرتا ہے اور جو ابھی آ چکا ہے، تقریباً آ رہا ہے، روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس پر کنٹرول کیا جا سکے گا۔ گزشتہ روز اجلاس ہوا، آج کے اخبارات میں خبریں ہیں۔ اچھا مارکیٹ میں عملاً تو ابھی آج تو کوئی اس کا وہ نہیں ہے، امپیکٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا، لیکن ہم اتنے جلد باز بھی نہیں ہیں، ابھی 2 دن باقی ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جب چیف سیکرٹری خود حرکت میں آئیں گے، جب وزیر اعظم نے بھی یقیناً نوٹس لیا ہوگا، تو پھر اللہ کرے گا کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں کچھ بہتری آئے گی۔ لیکن میں ذرا اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ روز والے اس آپ سے گفتگو میں بات چیت میں جو ہے وہ مطالبات 2 کیے تھے۔ ایک تو حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ یہ قیمتیں کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر رمضان المبارک ہی مؤخر کر دیں۔ خیر یہ ایک جملہ معترضہ تھا، لیکن ایک میری اپیل، ایک میری گزارش، ایک میری ریکویسٹ اور بھی تھی۔ اپنے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے علاوہ مجھے یہ میری ریکویسٹ تھی ایکشن کمیٹی والوں سے۔ جموں و کشمیر جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، جس نے گزشتہ سال میں جو ہے، بلکہ اسی سال کے آغاز سے لے کر کے 2-3 بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور لوگوں کو ان سے امیدیں بن گئی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات حکومت سن لیتی ہے، ان کی بات انتظامیہ سن لیتی ہے، تو پھر لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی بات تاجر بھی سنیں گے۔ چونکہ اس کمیٹی میں تاجروں کی اکثریت ہے، اس کے عہدوں پر جو ہے، یا جو بھی اس کی جو کور کمیٹی ہے، اس میں اکثریت اپنے تاجر بھائیوں کی براجمان ہے۔ تو یہ جو کام تاجر بھائی خود کر سکتے ہیں وہ حکومتوں پہ کیوں چھوڑیں ہم؟ اور اگر ہر کام ہم حکومتوں پہ چھوڑیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کس باغ کا پھول ہیں؟ ہم ہیں کیا پھر؟ ہم سب، اور ہم سب کی نمائندہ اس وقت جو ہے آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی ہے، اور ایکشن کمیٹی میں سارے تاجر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر تاجر بھائی خود سے عوام کے لیے جو ہے کچھ نہیں کر پاتے، عوام کا استحصال ختم نہیں کرتے، تو پھر وہ حکومت سے یا
کسی بھی اور ادارے سے عوامی استحصال ختم کرنے کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ایک اجلاس جناب چیف سیکرٹری کی صدارت میں ہو گیا، بڑی امیدیں بند گئی ہمیں اس سے بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک اجلاس ایکشن کمیٹی کا بھی ہونا چاہیے، اور وہ تاجر بھائیوں کی اکثریت کو ساتھ لے کر کے ہونا چاہیے، اور کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہونا چاہیے، اور اس میں فیصلے کیے جانے چاہیے کہ جو چور تاجر ہے، جو ڈاکو تاجر ہے، جو استحصالی تاجر ہے، اس کا محاسبہ کیا جائے گا۔ حکومت کو بھی ساتھ ہو کر کے اس کے محاسبے کے لیے جو ہے وہ ساتھ ملایا جائے گا، اور یہ جو ایکشن کمیٹی ہے، یہ جو تاجران کی سوسائٹیز ہیں، مختلف انجمنیں ہیں، یہ بھی ایکشن لیں گی۔ یہ اور نہیں تو کم از کم اس تاجر کو اپنی اس کمیونٹی سے الگ کر دیں گی، اس تاجر کا نام جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دیں گی اپنی انجمن کے لیے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ہمارے اساتذہ اکرام جو ہیں، سکولز کے جو ٹیچرز ایسوسی ایشن جو تھی، ان کا بڑا غلغلہ ہوتا تھا، تو مجھے ایک دو بار ان کے بڑی محفل میں بیٹھنے اور بات کرنے کا اتفاق ہوا۔ تو ایک جلسہ عام جو تھا، جلسہ خاص بلکہ جو تھا نا، چونکہ ان کے لوگ تھے سارے، لیکن ایک بڑا جلسہ تھا مظفر آباد میں۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ پہلے آپ سب سے پہلے جو ہے اپنا ایک ضابطہ اخلاق بنائیں۔ اگر آپ ضابطہ اخلاق نہیں بناتے تو پھر آپ کوئی تنظیم، کوئی سوسائٹی نہیں ہیں، آپ پھر ایک پریشر گروپ ہیں۔ تو میں اپنی عوامی ایکشن کمیٹی کو کسی پریشر گروپ کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا، نہ کوئی اور دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم اسے ایک باقاعدہ، ایک مسلمہ، ایک باوقار اپنی نمائندہ تنظیم کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور دیکھتے رہے ہیں، اور ہم نے اس کا ساتھ دیا ہے، اور ہم نے اس کے لیے جو ہے حکومت سے کافی حد تک بہت آگے جا کر کا باغیانہ رویہ بھی اپنایا ہے حکومت کے مقابلے میں۔ اگر آج رمضان المبارک کی آمد ہے اور بازار بے لگام ہے، تاجر بے لگام ہے، اور ایکشن کمیٹی خاموش ہے، تو پھر یہ ہماری ایکشن کمیٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ حکومت کا کوئی مخالف گروپ تو ہو سکتا ہے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی پھر یہ نہیں ہو سکتی۔ جیسے حکومت نے ری ایکشن دیا ہے ہماری اس گزارش پہ 2-3 دن پہلے جو ہم نے ویلاگ کیا تھا، اس پہ سینٹرل پرائز کنٹرول کمیٹی کا چیف سیکرٹری کی صدارت میں اجلاس ہونا، آپ سب بھی جانتے ہیں ایسے کوئی اجلاس ہونے کی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس طرح کی کوئی باقاعدہ قسم کی کوئی سینٹرل ایکشن کمیٹی نوٹیفائڈ بھی تھی آج سے پہلے کہ نہیں، گزشتہ روز سے پہلے۔ لیکن میں اس کے باوجود جناب چیف سیکرٹری کا بہت مشکور ہوں، حکومت کا بہت مشکور ہوں۔ اب میری نگاہیں لگی ہیں ضلعی اور تحصیل سطح کے جو پرائز کنٹرول کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں ان پر، اور ان پر نہیں لگی، ان کے آفسز پر لگی ہیں، ان کے دفاتر پر لگی ہیں، ان کے جو اہلکار ہیں ان پر لگی ہیں، جو تاجروں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو مختلف جو ہے وہ سبزی منڈی والوں سے اور یہ برائلر مرغ والوں سے مل کر کے جھوٹی رسیدیں لگا کر کے ریٹ دلواتے ہیں، میں ان پر بھی میری نگاہ ہے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ سارا جو استحصالی نظام ہے یہ کیسے چلتا ہے، اس میں یقیناً کچھ چھوٹے بڑے اہلکار بھی ملوث ہوتے ہیں۔ ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر یا ایک ایسی کتنا بھی ایماندار چاہے کیوں نہ ہو، وہ اکیلا تو یہ سارا کچھ کنٹرول نہیں کرتا، اس کے اہلکار ہوتے ہیں آفسز کے، اور وہ آفسز کے اہلکار جو ہیں وہ برس سے وہیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اے سی صاحبان اور ایڈیشنل کمشنر صاحبان آتے جاتے رہتے ہیں، مگر وہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ بڑی کھلی باتیں ہیں، بڑی سچی باتیں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس کو جو ہے ایک طرف حکومت جو ہے اس کے جو اہلکار ڈیلنگ کرتے ہیں ان کو روکے گی، دوسری طرف ہماری ایکشن کمیٹی جو ہے وہ تاجر ایسوسی ایشنز کو روکے گی کہ وہ اس طرح کی ڈیلیں نہ کریں، وہ اس طرح کا استحصال عوام کا نہ کریں،
اور رمضان المبارک اچھے سے گزرنے دیں. ابھی آپ کے بڑے اہداف ہیں ایکشن کمیٹی کے، ابھی عوام کی بڑی امیدیں ہیں، بڑے اہداف ہیں جو آپ سب نے مل کر کے پورے کرنے ہیں، ہم سب نے مل کر کے پورے کرنے ہیں. تو اگر ہم اس طرح سے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے، اگر ہم اپنا کام جو ہے خوش اسلوبی سے انجام نہیں دیں گے، اور اگر ہم استثالی اس طبقے سے اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے، تو پھر یہ سب بھلا کیسے ہوگا؟ پھر تو ہم ایک پریشر گروپ بن کے رہ جائیں گے، جو بدنام بھی ہوتے ہیں، جو برے بھی ہوتے ہیں. کوئی پریشر گروپ کبھی اچھا گروپ نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیں، جب تک آپ کے پاس ایک جو ہے وہ ضابطۂ اخلاق نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس تاجروں کے پاس، میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک ہمارے پاس کوئی ضابطۂ اخلاق موجود نہیں ہوتا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. آج کے لیے بس اتنا ہی.